عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آج شام جب ہم خداوند کی پاک حضوری میں حاضر ہیں، اس عظیم خدا کے لیے جس نے یہ وقت دیا تاکہ ہم اس کرسمس سیلیبریشن میں شریک ہو کر اس کی شکر گزاری کریں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دینے کا وسیلہ بنے۔ میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے آپ سب کو کرسمس کی ڈھیر خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ آئیے کلام اقدس میں سے اپنی نصیحت و رہنمائی کے لیے یسایا نبی کا صحیفہ ہے اور اس کا 9واں باب اور اس کی 6 اور 7 آیت کو اپنی نصیحت و رہنمائی کے لیے ہم پڑھیں گے۔ جو لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت، تازگی اور شادمانی کا وسیلہ ٹھہرے۔ آمین۔ تشریف رکھیے گا۔ آج شام جب ہم خداوند کی پاک حضوری میں اس کے حضور حاضر ہیں اور یہاں پر ہم کرسمس سیلیبریشن کے لیے موجود ہیں۔ کرسمس خوشیاں بانٹنے کا نام ہے۔ جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں، خدا نے بھی اپنے بیٹے کو ہمارے لیے دے دیا ہے تاکہ میں اور آپ اس کے وسیلے سے اس کی بڑی اس قدرت کو، اس کی اس بڑی نجات کو اپنی زندگی کے اندر دیکھ سکیں اور اس کے نام کو ہم مبارک کہہ سکیں۔ کیونکہ کتاب مقدس اس بات کی بابت بیان کرتی ہے، یسوع مسیح کی پیدائش سے کئی سو سال پہلے پیشن گوئیاں کی، اور تقریباً 750 سال قبل یسایہ پیشن گوئی کرتا ہے، اور وہ اس بات کے بارے میں کہتا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ کہ خدا نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بھیج دیا تاکہ بیٹے کے وسیلے سے میں اور آپ نجات پا سکیں۔ ہم اس کی اس بڑی قدرت کو، ہم اس کے اس بڑے جلال کو اپنی زندگیوں کے اندر دیکھ کر اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں، جب خدا نے کائنات کو بنایا تو آغاز ہی میں گناہ جب سرزد ہو گیا، آدم اور حوا جب گناہ کر بیٹھے، اور لکھا کہ خدا اپنے معمول کے مطابق ٹھنڈے وقت میں آدم اور حوا سے ملاقات کے لیے آتا ہے، تو لکھا کہ خدا نے آدم کو پکارا، آدم، اور لکھا کہ آدم اپنے آپ کو چھپاتا پھرتا ہے۔ پھر خدا آواز دیتا ہے، آدم، لیکن آدم درختوں کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا رہا ہے۔ پھر تیسری بار خدا نے کہا، آدم تو کہاں ہے؟ خدا اتنا جان نہیں تھا، خدا دیکھ رہا تھا کہ آدم کہاں ہے،
لیکن خدا چاہ رہا تھا کہ آدم اپنی زبان سے اقرار کرے کہ اے خدا میں نے تیرے خلاف گناہ کر لیا اور میں تیری حضوری سے نکل چکا. اور جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو کلام بیان کرتا ہے خدا نے جب اس کو اس بات کی بابت پوچھا کہ تو کہاں ہے، اس نے کہا کہ خدا میں تیری حضوری میں آنے سے ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا. ننگا وہ پہلے بھی تھا لیکن خدا کے جلال نے ان کو گھیر رکھا تھا. ان کے اوپر جلال کا پردہ ٹھہرا ہوا تھا جس کے باعث ان کا ننگا پن ڈھانکا ہوا تھا تاکہ وہ خدا کی اس قدرت کو، خدا کے اس جلال کو اپنی زندگی کے اندر لے سکیں اور اس کے نام کو جلال دے سکیں. لیکن جب گناہ کر بیٹھا خدا نے عہد کیا، وعدہ کیا کہ میں عورت کی نسل سے نجات کے کام کو پورا کروں گا. اور عورت کی نسل کی بابت جب ہم پڑھتے ہیں ہم بلکہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں عورت اور مرد کے ملاپ کے سبب سے بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن مقدسہ کنواری مریم کا دو انسانوں کے ملاپ سے نہیں بلکہ روح القدس کی قدرت کے وسیلے سے یسوع مسیح تمہاری مقدسہ مریم کے بطن عطر میں اس نے اپنے آپ کو اتار لیا تاکہ میرے اور آپ کے لیے وہ انسان بن کر اس دنیا کے اندر آ جائے تاکہ ہم انسانوں کو وہ نجات دے سکے، ہم انسانوں کو وہ مخلصی دے سکے، ہم انسانوں کو وہ بچا سکے تاکہ ہم اس پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکے. اور اس کے آنے کا جو بڑا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ گنہگار بچ جائے. کیونکہ جب ہم نئے عہد نامہ کو پڑھتے ہیں تو نیا عہد اس بات کی بابت بیان کرتا ہے کہ جب یسوع ابھی پیدا نہیں ہوا فرشتہ یوسف کو اس بات کی بابت خبر دیتا ہے، مریم کو خبر دیتا ہے. اور جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں فرشتہ جب مریم کے پاس آیا ہے کہ سلام تجھ کو کیونکہ تجھ پر فضل ہوا ہے، اور لکھے کہ وہ اسلام سے ڈر گئی اور وہ اس بات پر ظاہر کرتی ہے کہ یہ کیسا سلام. اور لکھے کہ فرشتے نے اس سے کہا کہ خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. ایسا بادشاہ جس کی بادشاہی کا اختتام نہیں. دنیا کے اندر جو بادشاہ ہیں، بادشاہ آتے ہیں چند دنوں کے لیے، چند ہفتوں کے لیے یا مہینوں سالوں کے لیے ہیں، لیکن یہ جو بادشاہ پیدا ہونے کو ہے جس کی خبر فرشتہ اس کی ماں کو دے رہا ہے کہ وہ بزرگ ہوگا، وہ بادشاہ ہوگا اور اپنے باپ یعقوب کے تخت پر وہ بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہیں ہوگا. وہ بادشاہ ایک بچے کی صورت میں جب اس دنیا میں آتا ہے تو لکھے کہ ایک بڑا جشن منایا جاتا ہے. فرشتے آسمان پر ایک بڑا جشن منا رہے. ایک بڑا پروٹوکول ہے جب
जब यीशु मसीह इस जमीन पर आते हैं, यीशु मसीह जन्म लेते हैं, और बाइबल मुकद्दस इस बात की बाबत बयान करती है कि वो एक बच्चे की सूरत में इस जमीन पर उतर आया ताकि हम इंसानों को हमेशा की जिंदगी का वारिस बना सके। और किताब मुकद्दस इस बात की बाबत बयान करती है कि वो हम इंसानों के लिए इस दुनिया के अंदर मौजूद हुआ, क्योंकि गुनाह के बायस हम अपनी असलियत को खो बैठे थे। हमारा ये मकाम नहीं था, लेकिन वो हमें उस मकाम पर लाने के लिए उसने उस मकाम को छोड़ा और मेरी और आपकी खातिर वो एक इंसान बन गया, ताकि इंसान बनकर हम इंसानों का वो मददगार हो सके और हमारी मदद कर सके, ताकि उसके नाम को इज्जत और जलाल मिल सके। आज शाम जब हम खुदावंद की पाक हजूरी में उसके हजूर हाजिर हैं, जिस तरह वो मेरा और आपका मददगार बना, मेरी और आपकी खातिर आसमान को छोड़कर इस धरती पर आ गया, उसने हम इंसानों पर रहम किया, हम गुनहगारों को गुनाहों से छुटकारा बख्शा। उस अजीम खुदा के लिए जो मेरा और आपका मददगार बनकर इस दुनिया के अंदर आया है, इस क्रिसमस के मौका पर हमें भी एक दूसरे की मदद करना है, एक दूसरे के लिए अपने आप को पेश करना है, ताकि खुदावंद कुदूस खुदा को और उसके नाम को इज्जत और जलाल मिल सके और हम उसकी हजूरी में, उसके मस्सा में बढ़ते चले जाएं, तरक्की करते जाएं और उसके नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला बन सके। आज शाम जब हम खुदावंद की पाक हजूरी में उसके हजूर हाजिर हैं, खुदावंद से फजल मांगे कि खुदा इस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से हमें बरकत दे और हम इस कलाम में बढ़ते चले जाएं, तरक्की करते जाएं और उसके नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला बने। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे और आप सबको क्रिसमस और नए साल की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। आप सबका शुक्रिया। दुआ के लिए मैं गुजारिश करूंगा एल्डर सिद्दीक साहब से वो आखिरी दुआ में रहनुमाई करें। हम मिलकर शुक्रगुजारी करेंगे, एल्डर सिद्दीक साहब के साथ मिलकर दुआ करेंगे।